دشمنان دین، دشمنان قرآن، دشمنان اسلام، دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے بلند تر صلوات۔ دنیا کے جس کونے میں محبین اہل بیت ان پاکیزہ عبادات میں مصروف عبادتیں، سب کی جان و مال کی حفاظت کے لیے، اس ادارہ علمیہ کی تعمیر و ترقی کے لیے، ادارہ کے علماء، طلباء، معاونین سب کی درازی عمر کے لیے، اور جو دنیا سے چلے گئے ان کی بلندی درجات کے لیے بلند تر صلوات۔ تمام شہداء ملت جعفریہ، حاضرین کے مرحومین، وہ مومنین و مومنات جن کے لیے کوئی دعا مانگنے والا نہیں، ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منہم والاموات، تابع اللہم بیننا وبینہم بالخیرات، انکا مجیب الدعوات، انکا علی کل شیء قدیر، برحمتک یا ارحم الراحمین۔ تمام شہداء کی بخشش کے لیے، بیماروں کی شفا یابی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اللہم صل علی ماشاءاللہ، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والنار للمنافقین، الصلاة والسلام علی سیدنا والنبینا والشفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ومولانا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین، ولعنت اللہ علی اعدائهم ملعونین۔ اما بعد، فقد قال الحکیم فی القرآن المجید، وقوله الحق وهو اصدق القائلین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، قال الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، أنا مدينة العلم وعلي بابها۔ بلند تر صلوات پڑھے محمد وآلہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بلند تر صلوات۔ اللہم صل علی محمد۔ میرے ساتھ قابل احترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، قرآن مجید و فرقان حمید کی سورہ مبارکہ مجادلہ کی 11 نمبر آیت تلاوت کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں اللہ
دو قسم کے لوگوں کے درجے بلند کرتا ہوں، ایک اس کا درجہ جو صاحب ایمان ہوتا ہے اور دوسرا اس کا درجہ جو صاحب علم ہوتا ہے۔ لطف پروردگار ہے مکتب اہل بیت پر، رحمت الہی ہے ہمشیان حیدر کرار پر کہ میرے اللہ نے کل ایمان بھی ہمیں عطا کیا ہے اور باب علم بھی ہمیں عطا کیا ہے۔ دوستو مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں کہ کس کے امام کیسے، کس کے رہبر کیسے، کس کے رہنما کیسے، کس کے ہادی کیسے، لیکن یہ تاریخ کے ماتھے پہ رقم ہے، جتنے لوگوں کے ہادی اتنے لوگوں کے عقیدے، جتنے لوگوں کے رہنما اتنے لوگوں کے راستے، جتنے لوگوں کے مذہب اتنی لوگوں کی فقہیں۔ یہ واحد مکتب اہل بیت ہے کہ جس کے ہادی تو 12 ہیں مگر عقیدہ ایک ہے، جس کے ہادی تو 12 ہیں مگر راستہ ایک ہے، جس کے ہادی تو 12 ہیں مگر پیام ایک ہے۔ علی ولی سے لے کر مہدی دوران تک جس امام کی زندگی کو بھی اٹھاتے چلے جاؤ، ہر امام پہلے امام کے عقیدے و نظریے کا معید نظر آتا ہے۔ یاد رکھنا دوستان عزیز، چونکہ مکتب اہل بیت کی بات ہے اور پھر ادارہ علمیہ میں بات ہے، اس لیے آج ہمیں ذرا سوچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے، کتنی تکالیف، کتنی مصیبتیں اٹھا کر آل محمد نے اس پاکیزہ مکتب کو ہم تک پہنچایا۔ آج یہ مجالس، یہ مدارس، یہ فقہیں، یہ عقیدے، یہ باتیں، یہ کتابیں، یہ قرآن، یہ سنت، یہ حدیثیں، یہ فقہ آج اگر تیرے ہاتھوں میں ہے تو یاد رکھنا یہ تیرا کمال نہیں، یہ ان ہادیان برحق کا کمال ہے کہ جنہوں نے دنیا کی ہر مشکل کو برداشت کیا لیکن اللہ کے دین پہ آنچ نہیں آنے دیا۔ ہم شاید سمجھتے ہیں اس بات کو کہ کوئی آسان تھا، نہیں، تاریخ پڑھیں، وہی منبر تھا، وہی مسجد تھی جس مسجد میں رسول اپنی شریعت کو بیان کرتے تھے۔ ادھر رسول کی آنکھ بند ہوئی 23 سال کچھ مہینے تک، اسی منبر پہ نہ وہ بیان ہوا جو سننا چاہنا چاہیے تھا، نہ وہ بیان ہوا جو قرآن اور آل بیت کے حکم کے مطابق تھا۔ علی جیسا امام، علی جیسا بہادر، علی جیسا رہبر، علی جیسا رہنما بھی موجود تھا، لیکن اللہ کے دین کی بقا کی خاطر ہر شے برداشت کرتے رہے۔ 4 سال کا قلیل سا عرصہ ملا تیرے علی کو کہ جس پہ تیرے علی نے اسی منبر پہ بیٹھ کے پھر ایک بار فرمایا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی انی عالم طرق السماوات من طرق الارض، پوچھو پوچھو علی سے قبل اس کے کہ علی تم سے جدا ہو جائے۔ یہ خیال کر کے پوچھنا علی زمین کے راستوں سے آسمان کے راستے بہتر جانتا ہے۔ لیکن یا رسول اللہ، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ کوئی میری یہ گلنا سمجھ آ رہی ہے دوستو؟ اور یاد رکھو پھر وہ وقت گزرا، پھر کئی شورشیں، کہیں مسائل پھر جنم لیے، پھر واقع کربلا کا وہ عجیب معرکہ رونما ہوا کہ جس میں دشمن اور یزید نے اور یزید بھالوں نے یہ چاہا کہ اس مکتب کو ختم کر دیا جائے، لیکن الحمدللہ مجھے اس پاکیزہ منبر پر بیٹھ کر آج بھی کہتے ہوئے فخر نصیب ہو رہا ہے، حسین کی گردن کو کاٹنے والا اور حسینیوں کے خون سے ہاتھ رنگنے والا سب کچھ مٹانے کے باوجود نہ حسین اور حسین کے نانے کا عقیدہ مٹا سکا ہے، نہ حسین اور حسین کے نانے کا نظریہ مٹا سکا ہے۔ اور یاد رکھو دوستو، آج ہماری ذمہ داری بھی ہے، جائیے تاریخ پڑھیے، آل بیت کی تاریخ کیا ہے۔ میں تھوڑا سا چند منٹ آپ کو اور زحمت دوں گا، آپ گھبرائے تو نہیں بیٹھے میری بات سے۔ واقعہ کربلا کے بعد بھی آسان نہ تھا، مکتب اہل بیت کا پہنچانا، مکتب اہل بیت کا پھیلانا، نظریہ اہل بیت کا لوگوں تک پہنچانا، فقہ اہل بیت کا گھر گھر اور دروازے تک پہنچانا آسان نہ تھا۔
61 ہجری میں واقع کربلا رونما ہوتا ہے۔ 61 ہجری کے بعد امام زین العابدین جب شام سے پلٹ کے واپس آتے ہیں، پہلا حملہ یزید وقت نے پلٹنے کے بعد جو کیا وہ نظریہ امام پہ حملہ تھا، وہ دین امام پہ حملہ تھا، وہ شریعت مصطفیٰ پہ حملہ تھا۔ اور وہ حملہ کیا تھا کہ امام کو 2 یا 2 سے زیادہ بندوں کے درمیان بیٹھ کر بات کرنے کی اجازت نہیں ہے، واز کی اجازت نہیں ہے، گفتگو کی اجازت نہیں ہے، مجلس کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن تیرے امام کا کمال کیا تھا؟ یزید نے یہ ساری سازشیں اور یزیدیوں نے اس لیے کی ہے کہ جب بات ہی نہیں کر سکیں گے تو کیا کربلا، کیا دین، کیا شریعت، کیا قرآن، یہ تو سب کچھ نکلے کفر نباشت مٹ جائے گا۔ لیکن کتنا حکیم تھا تیرا امام زین العابدین، دنیا کی ہر سازش کو بس پشت ڈال کر تیرے امام نے دنیا کے مختلف علاقوں سے غلاموں کو خریدتے، ہر سال چند غلام خرید کر لاتے، پورا سال انہیں نان محمد کا دین پڑھاتے۔ جب عید کا چاند نمودار ہونے کے قریب ہوتا، رائے خدا میں آزاد کر کے یہ پیغام دے رہے ہوتے، جاؤ جہاں سے آئے ہو، خراسان والے خراسان، مصر والے مصر، لبنان والے لبنان، عجم والے عجم، عرب والے عرب، اپنے اپنے ملکوں میں چلے جاؤ۔ مولا اب ہم کیا کریں؟ آواز آتی، جو میں نے سکھایا ہے اسے اپنے وطنوں میں جا کر بتاؤ تاکہ دنیا کو خبر ہو جائے حسینیت کیا ہوتی ہے، یزیدیت کیا ہوتی ہے۔ آئیے اور آپ جانتے ہیں 61 ہجری سے 95 ہجری تک یہ امام زین العابدین علیہ السلام کا دور امامت کیا کمال دکھایا۔ 95 ہجری سے 114 ہجری تک امام محمد باقر علیہ السلام کا دور ہے، کیا کمال دکھایا۔ تیری ملت کو لائق شاگرد دیے ابو بصیر، زرارہ بن آیون، محمد ابن مسلم الثقفی، قمیت اسدی، جابر بن عبداللہ انصاری، بہلول دانا، حضرت حشام۔ تھکے تھے نہیں بیٹھے؟ یہ ہماری ممبروں پہ بیان ہی نہیں ہوتا ان کے بارے میں۔ یاد رکھنا، جس طرح علی کے دور میں میثم کا کردار رہا، اسی طرح زین العابدین محمد باقر اور جعفر صادق کے دور میں ابو بصیر کا کردار رہا۔ کیسی کاوشی ہیں، خود امام محمد باقر علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، اگر ابو بصیر، محمد ابن مسلم ثقفی اور زرارہ نہ ہوتے تو لوگوں تک ہماری فقہ نہ پہنچ پاتی۔ ہماری تو مجلس کامیاب نہیں ہوتی اگر ایک مسئلہ شرعی مجلس میں بیان کر دے، ہم تو ناراحت ہو جاتے ہیں، چلو جی مولوی صاحب چھڑو، آج تک کوئی کم دی گل نہیں کی تھی، میں مسئلے بیان کردہ رہے۔ امام محمد باقر فرماتے تھے، حضرت زرارہ بن آجن کو سننا جھنگوا لو، 30,000 حدیثوں کا حافظ ہے، معصوم کی 30,000 حدیثوں کا حافظ ہے۔ امام محمد باقر فرماتے تھے، زرارہ مسجد نبوی جایا کرو، میرے جد کا ممبر خالی ہے، میرے جد کے ممبر پر بیٹھ کر لوگوں کو ہماری فقہ بتایا کرو۔ میں محمد باقر یہ خواہش رکھتا ہوں کہ لوگوں کے اندر تمہارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے، جی، جس کو حلال کا پتہ ہو، جس کو حرام کا پتہ ہو، جس کو دین کا پتہ ہو، جس کو خدا کا پتہ ہو۔ افسوس نہیں ہے دوستو، ناراض نہ ہونا، مجھے ایک ہی مسئلہ یاد ہے، کہاں الجھ جاؤ گے؟ طہارت کا پتہ نہیں ہے، نماز کی بات پہلے کرتا ہے۔ بنیاد تشیع تو طہارت ہے۔ ناراض تھے بیٹھے؟ وضو کا پتہ ہے جناب کو؟ میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ایک کلی بات کر رہا ہوں۔ آپ تو ماشاءاللہ علماء کے قرب میں رہنے والے ہیں نا، ایک پیغام دے رہا ہوں آپ کے ذریعے، چونکہ بات ویڈیو ہو رہی ہے اور ہمیں ویڈیو بند کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ یہ کام وہی کرتا ہے جس کے پاس قرآن اور آل بیت کا فرمان نہ ہو۔ الحمدللہ طالب علم ہے اور ہماری خواہش ہوتی ہے ان ممبروں پہ یا اللہ کا قرآن پڑھنا چاہیے یا 14 کا فرمان پڑھنا چاہیے۔ یاد رکھو، کیوں آخر اس قدر دین کے ساتھ بغاوت کیوں ہے؟ اچھا، آپ حیران ہوں گے،
مسائل میں لوگ الجھ چکے ہیں اور لوگوں کو کوئی عجب انداز سے بتایا گیا. جس مسئلے کا دیکھیے یاد رکھیے، جس مسئلے کا ایک مل کے صلوات پڑھ لینا محمد والے محمد کے ساتھ. ماشاءاللہ آپ کا بالکل عقیدہ خراب نہیں ہوگا. بلندر صلوات پڑھے محمد اللہ محمد. جتنی رب نے طاقت دی ہے مل کے بلندر صلوات پڑھے محمد. متوجہ بیٹھے میری بات سن. یاد رکھیے فقہ مانیے. چھوڑو جی اسی مجتہد نو من کے کی کرنے، ہم تو امام زمان کی تقلید کرتے ہیں. اور بدبخت کہاں کرتے امام زمان کی تقلید؟ 11 ہجری میں پیغمبر کی رحلت ہوئی، 10 ہجری 18 ذی الحج ممبر ولایت و امامت پہ رسول اللہ نے من کنت مولا ہو فہذا علی مولا کا اعلان کیا. علی مسند امامت پہ 11 ہجری 28 سفر کو رحلت پیغمبر کے بعد بیٹھے. سلسلہ چلتا رہا. علی آئے 40 ہجری میں امام حسن کے بعد امام حسین، 61 ہجری میں امام حسین، پھر زین العابدین، 95 ہجری میں امام زین العابدین، پھر امام محمد باقر، 114 ہجری میں امام محمد باقر، پھر امام جعفر صادق. سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 329 ہجری امام تو چلے گئے غیبت کبریٰ میں. 329 ہجری میں آپ اس وقت تھے؟ امام تو غیبت کبریٰ میں چلے گئے. آپ کو کس نے حلال و حرام بتایا؟ آپ کو کس نے محمد کی شریعت بتائی؟ کس نے آپ کو بتایا کہ مکتب اہل بیت کا وضو کیا ہے؟ کس نے آپ کو بتایا کہ بچہ پیدا ہو کان میں اذان کیسے دی جائے اور دوسرے کان میں اقامت کیسے کی جائے؟ کس نے بتایا بندہ مر جائے تو 3 پانیوں سے غسل واجب ہے؟ کس نے بتایا آب کافور کیا ہے، آب سدر کیا ہے، آب خالص کیا ہے؟ کس نے بتایا ازدواج کے لیے نکاح ضروری ہے، جدائی کے لیے طلاق ضروری ہے؟ میں حیران ہوتا ہوں بھئی. میں اکثر علاقوں میں اسی زمین پہ رہتا ہوں نا. مولوی کے بغیر اپنے باپ کو غسل نہیں دے سکتا. عجب نہیں ہے؟ باپ میرا، 100 ایکڑ رقبہ میرا، کوٹھی بھی میری، بابے کی چھوڑی ہوئی ہر شے بھی میری، اور ابے کو غسل دے مولوی. اور جب بات آتی ہے تو کہتا آغا سستانی کون ہے، اور حافظ بشیر کون ہے، اور ایت اللہ خامنائی کون ہے، اور رجوی صاحب کون ہے، اور فلاں کون. نہیں، مسائل شریعہ سیکھو. جڈو جی اسی دیویں کرنے. پھر یاد رکھ تشیع میں اطاعت کی اجازت ہے، بغاوت کی اجازت نہیں ہے. 329 ہجری امام تو چلے گئے غیبت کبریٰ پہ. کون تھا جس نے 329 ہجری سے لے کر آج 1444 ہجری تک تیرے گھر تک حلال و محمد حلال الی یوم القیامہ، حرام و محمد حرام الی یوم القیامہ، محمد کا حلال قیامت تک کے لیے حلال، محمد کا حرام قیامت تک کے لیے حرام. میرے صد قابل احترام بزرگوں، عزیزوں، دوستوں، اور سوچو تو صحیح نا، اتنے سال گزر گئے، 1000 سال سے زیادہ گزر گئے، 1100 کچھ سال گزر گئے، امام کو غیبت کبریٰ میں گئے ہوئے. اب بتا سکتا ہے کہ آل محمد کی فقہ جس کے لیے محمد باقر نے کہا تھا کہ میرے نانے کے منبر پر بیٹھ کر ہماری فقہ کو بیان کیا کرو، میں تمہارے اندر وہ شیعہ دیکھنا چاہتا ہوں جو محمد باقر کے جد کی فقہ سے آگاہ ہو. بتا سکتے ہو یہ فقہ آپ کے گھروں تک پہنچانے والا کون ہے؟ نکلیے ان خولوں سے باہر، نکلیے ان مسائل سے باہر نکلیے. امام نے فرمایا تھا زرارہ میرے جد کے منبر پہ بیٹھ جاؤ اور لوگوں تک ہماری فقہ کو پہنچاؤ.
میں محمد باقر یہ کہتا چاہتا ہوں کہ تمہارے اندر ہمارے جیسے شیعہ پیدا ہو جائے۔ محمد ابن مسلم ثقفی کون تھے؟ 46,000 حدیثوں کے حافظ۔ ہم نے تو اچھے خاصے فقیہ کو مٹی کی ڈھیریاں بچوانے پہ لگا دیا۔ حضرت بہلول دانا عام شخص نہیں تھا۔ یاد رکھو دوستو، آخری جملہ جو ایسے قبلہ آ گئے اور میں زحمت سے تمام کرتا ہوں۔ فقہ آل بیت آپ بھی ہر بحث کرتے ہیں، اور یاد رکھیے میں آپ سے بھی گزارش کروں گا کہ مسائل شرعیہ سیکھیے، پراپر سیکھیے۔ بہت سے لوگوں کو ہم نے بھی اپنی محفلوں میں دیکھا ہے جو ہمارے کور میں بیٹھتے ہیں، وہ مسائل کے اصل سے آگاہ نہیں ہوتے۔ مسائل شرعیہ سیکھیے، پھر مانیے، پھر عمل کیجیے۔ جہاں دل آ جائے فتویٰ مت بدلیے۔ میرا خیال ہے ناراض ہو گئے ہو۔ جہاں اپنا فائدہ دیکھے تقلید مت تبدیل کیجیے۔ قابو رہیے، دین پہ، شریعت کو سمجھیے، ان ہستیوں کو فالو کیجیے جنہوں نے غیابت امام زمان میں آپ کو اپنی مرضی کے مطابق نہیں، اللہ کے قرآن اور 14 کے فرمان کے مطابق دین عطا کیا ہے۔ اور انہیں جلیل القدر ہستیوں کو مکتب اہل بیت میں مجتہد اور مرجع کہا جاتا ہے۔ تمام مراجع کی صحت و سلامتی کے لیے بلند تر صلوات پڑھیں۔ اس دین کو سمجھیے جس دین پہ آپ کا لگا کچھ نہیں، اور محمد کی بیٹی کا بچا کچھ نہیں۔ آسان نہیں تھا دوستو۔ تنہائیوں میں بیٹھا کرو، سوچا کرو کتنا خرچ ہوا ہے آل رسول کا۔ 2 چیزیں کھا گئی ہیں آل رسول کو، ایک زہر اور ایک آگ۔ کبھی مدینہ جلا، کبھی کربلا، کبھی زہرا کا دروازہ جلا، کبھی امام صادق کا گھر جلا۔ کون سا دور تھا جس دور کے اندر آل بیت رسول نے سکھ کا سانس لیا؟ مشہور و معروف روایت ہے کہ منصور دوان کی ملعون کا زمانہ تھا جب آدھی رات کے وقت ظالم نے امام صادق کے گھر کو آگ لگائی۔ جلتی ہوئی آگ سے جعفر صادق نے اپنے بچوں کو نکالا، محفوظ مقام پر منتقل کیا۔ یارو مددگار دوست و انصار آ گئے۔ جب آگ بجھ گئی نا تو ایک شخص کہتا ہے میں نے امام کو چیخیں مار کے روتے دیکھا، ڈھائیں مار کے تڑپتے دیکھا۔ کہتے میں امام کے قریب گیا تھا کہ مولا کو جا کر تسلی دوں، آقا آگ بجھ گئی ہے، تیرا خانوادہ محفوظ مقام پہ منتقل ہو گیا ہے، مولا پھر اتنا کیوں رو رہے ہو؟ کہتا ہے ادھر میرا بڑھنا تھا، میں نے امام کو کہا فرزند زہرا آگ بجھ گئی ہے مولا، تیرے بچے محفوظ، تیرا خانوادہ محفوظ۔ کہتے ہیں میرا کہنا تھا، امام کی چیخ بلند ہوئی، رو کر فرمایا اوے عبد خدا، میں اس آگ کو یاد کر کے نہیں رو رہا مولا، پھر کون سی آگ یاد آ گئی؟ فرمایا شام غریباں جسے لگانے والے تھے بجھانے والا کوئی نہیں۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ اور جسے لگانے والے تو تھے بجھانے والا کوئی نہ تھا۔ ابھی آپ مجھ سے پہلے مولانا سے سن رہے تھے استاد العلماء کا جملہ، ایک جملہ میں بھی سناتا ہوں جس کو بہت سے بزرگان علماء نے پڑھا ہے۔ فرماتے سید بزرگوار سید محمد یار شاہ نقوی آل اللہ مقامہ نور اللہ مرقدہ فرمایا کرتے تھے، اور شیعہ 4 وقت ایسے ہوتے ہیں، عورت اکیلی
بھی ہو نہ مر جانے کا خوف ہوتا ہے. کون سے 4 وقت خدا غری کے رحمت کرے. فرماتے تھے پہلا وقت جب کسی گھر کو آگ لگ جائے, دوسرا وقت جب کہیں زلزلہ آ جائے, تیسرا جب کہیں آندھی چل پڑے, چوتھا جب کسی گھر کو کوئی فوج لوٹنے آ جائے. پھر سید رو کے کہتا تھا میرا سلام ہو علی کی بیٹیوں پر جن پہ چاروں مصیبتیں اکٹھی آئی ہے. ادھر آگ لگی, ادھر زلزلہ آیا, ادھر آندھی چلی, ادھر لوٹنے والے آئے, اور لوٹ لوٹ کر کہتے تھے لوٹو تبرکات, علی و بطول کو قیدی بنا کے لے چلو, اولاد رسول کو. نکلی ہے نبی زادیہ باہر, بال کھلے ہوئے تھے, اور راوی عبید ابن مسلم میں کہتا ہے میں نے ایک بی بی کو دیکھا جس کے بال کھلے تھے, ایک خیمے کے گرد چکر لگا رہی تھی, اور خیمے کے اندر سے آگ کے شعلے بلند تھے. کہتا ہے بی بی کے چکر لگانے سے محسوس ہوا کوئی بڑا قیمتی سامان ہے جو خیمے کے اندر رہ گیا. کہتے میں نے سوچا اللہ نہ کرے ابھی بھی خیمے میں جائے, آگ بڑی تیز ہے, اندر گئی تو جل جائے گی. کہتے ہیں ہائے میری سوچیں ختم نہ ہوئی, بی بی دوڑتی ہوئی خیمے کے اندر گئی, اور جب باہر نکلی کمر جھکی ہوئی تھی, پشت پہ ایک جوان تھا اور جسے ریتے کربلا پہ لٹایا اور شانوں کو ہلایا اور ہلا ہلا کر کہا سجاد آنکھیں کھول میری چادر لٹ گئی, میرا پردہ لٹ گیا, میرا امام بیٹا میری چادر لٹ گئی. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ